بعد حمد الصلاۃ لائق عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 رمضان المبارک کے اسلامی تاریخ میں بڑا سنہرا حروف کے ساتھ لکھا جانے والا ایک زمانہ ہے کہ جب 2 ہجری 16 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہوئی بدر کے مقام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں تم بڑے کمزور تھے، بڑے بے بس تھے، اللہ نے اس حالت میں تمہاری مدد کی جب تم بڑے کمزوری کی حالت میں تھے، نہ لڑنے کے لیے سامان تھے اور نہ لڑنے کے لیے بندے تھے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے جو بدر کی جنگ ہے نا، اس کے اسباب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے سبب کو سمجھیں گے تو ہمیں حالات حاضر میں مسلمانوں کی موجودہ دور میں ذلت کا اور پریشانی کا سبب معلوم ہوگا۔ آج مسلمان دنیا میں 1.5 ارب مسلمان پایا جاتا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ میں یہودی آ کر عین تراویح کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں بوٹوں سمیت داخل ہوتا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں مسلمانوں کو ہی قیدی بنا لیتا ہے۔ 97 اسلامی ممالک کہ اسرائیل کے اوپر والی سائڈ پہ ملک شام، نیچے والی سائڈ پہ مصر ہے، ایک طرف جو ہے سعودی عربیہ ہے اور اردن ہے، اور ایک طرف سمندر ہے۔ 3 طرف سے بڑے بڑے اسلامی ممالک کے درمیان میں ایک یہودی ملک، اور 97 اسلامی ممالک اس سے قبضہ نہ چھڑا پائیں، اور ایک طرف کمزور 313 مسلمان تھے، 1000 کا مقابلہ تھا، کھانے کو روٹی موجود نہیں ہے، ایک کھجور 2 صحابہ کے حصے میں آدھی آدھی کر کے آئی، وہی افطاری اور وہی سحری ہے۔ یہ حالت تھی مسلمان کی۔ تو پہلے غزوہ بدر کے اسباب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ غزوہ بدر ہوئی کیوں۔ عبداللہ بن ابی کو ابو جہل نے خط لکھا، اور ابو جہل نے کہا بھائی تم ہمارے دشمنوں کو تم پناہ دیتے ہو، ان کو مدینے سے باہر نکال دو۔ منافق سے ابو جہل نے کیا کہا کہ ہمارے دشمن کو مدینے سے باہر نکال دو۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کہا ان کو مدینے سے باہر کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو منافق ہوتا ہے نا، منافق تو کبھی بھی دلیر نہیں ہو سکتا، بزدل ہوگا۔ منافق کا کام ہی بزدلی دکھانا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ انصار صحابہ اکرام کے سردار ہیں۔ انصار صحابہ، مہاجرین اور انصار، یہ صحابہ کے 2 حصے تھے۔ جو مدینے کے پہلے مقامی تھے ان کو انصار کہا جاتا، جو مکہ سے ہو کے گئے ہجرت کر کے ان کو مہاجرین کہا جاتا۔ تو انصار کے سردار سعد بن معاذ کیا کرے؟ طواف کعبہ۔ ابو جہل نے بلایا اور کہا کہ تم ہمارے دشمنوں کو مدینے میں پناہ دیتے ہو، ان کو مدینے سے نکال دو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جگہ پھسپھسے سے مسلمان ہوتے ہیں نا، پلپلے مسلمان، تو کہتے ہیں ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں یار، مجبوری ہے۔ لیکن سعد بن معاذ نے مجبوری نہیں دکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صحابی ہیں جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کی اللہ کے نبی تربیت کر دیں، بڑا وہ بزدل ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ہے نا وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں، بلکہ وہ دلیری کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے والے بنے۔ اب یہ سعد بن معاذ نے جو سٹیٹمنٹ دی نا اس وقت، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی دھمکی واپس نہ لی تو ہم تم لوگوں کو بھوکا مار دیں گے۔ اتنی بڑی جو ہے حضرت سعد بن معاذ نے اتنا بڑا جواب دیا ابو جہل کو کہ ہم تمہیں بھوکا مار دیں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا ایسے کہ شام سے جو قافلے آتے ہیں نا، تجارتی قافلے، وہ مدینے کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں،
ہم تمہارا کھانا پینے کی سپلائی بند کر دیں گے، تم بھوکے مر جاؤ گے، کیونکہ مکے میں تو کچھ اگتا نہیں ہے، مدینہ منورہ سے یا ملک شام سے لوگوں کے لیے اناج آتا ہے، تو ہم اناج ہی تمہارا بند کر دیں گے، تم لوگوں کو بھوکے مار دیں گے، خبردار اگر تم نے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کہی تو۔ یہ سعد ابن معاذ تھے، جب مدینہ منورہ گئے سرکار کو بتایا، یا رسول اللہ کافروں کا یہ ارادہ بن رہا ہے کہ وہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، لڑنا چاہیے کہ نہیں؟ اب پہلی دفعہ 13 سالہ مکی زمانے کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی دفعہ جہاد کی آیت نازل ہوئی، سورہ حج کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دیا کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ شروع کیا، تو صحابہ کرام سے پوچھا، انصار صحابہ سے، کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں، ہمیں لڑائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ اب حالت کیسی ہے مسلمانوں کی، کھانے کو روٹی نہیں ہے صحابہ کے پاس، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، اور چلے ہیں کہاں پر؟ جنگ کرنے کے لیے۔ اور کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کے پاس کھانے کا سامان بھی پورا ہے، لڑنے کا سامان بھی پورا ہے، سواریاں بھی پوری ہیں، جن کو کمی کوئی نہیں ہے، پیسہ مال و دولت کھلا ہے، اور ادھر مسلمان بے سر و سامان۔ کسی ایک صحابی نے بھی اٹھ کر نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے روٹی کا مسئلہ حل کریں بعد میں لڑتے ہیں۔ جیسے ہماری قوم کو محفل میلاد پہ بلانا ہو تو ہمارے محتممین جو ہیں کیا لکھتے ہیں کہ محفل کے اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام ہوگا، تو اکثر عوام آتی تب ہے کہ جب لنگر کھلنے والا ہوتا ہے۔ آج کل کے مسلمان صحابہ نہیں تھے، صحابہ مسلمان اس زمانے کے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے فیض حاصل کیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی زیر تربیت ہی رہے، سرکار نے جن کو سکھایا دین، اور جن کو سرکار نے قرآن پڑھایا، جن کے استاد ہی اللہ کے نبی ہوں، تو پھر شاگرد کو پھر ویسے ہوں گے نا۔ جیسے داتا صاحب فرماتے ہیں پیر کو دیکھنا ہو تو مرید کو دیکھو، تو اگر نبی کا کمال دیکھنا ہے نا تو نبی کے صحابہ کو دیکھ لو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے باری باری عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بدر میں جانے کا کہہ رہے ہیں، ہمارا مال فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي لِعِرْضِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ۔ صحابہ نے وہاں پر ایک نعتیہ شعر پڑھا، یا رسول اللہ ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارا مال و جان، ہماری ساری عزتیں آپ کی عزت پر قربان، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، یا رسول اللہ سب کچھ قربان آپ پر۔ پھر حضور نے مہاجرین سے پوچھا کہ لڑنے کے لیے جانا چاہیے؟ عرض کیا حضور ہم نے مال جان، اپنا سارا کاروبار، اپنا سارا گھر بار، اپنی زمینیں مکہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ جب چلے تھے تو یہ سوچ کر چلے تھے کہ جئیں گے بھی آپ کے ساتھ اور مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں ہمیں، اگر آپ ہمیں آرڈر کریں، اگر آپ ہمیں اس بات کا جو ہے حکم دے کہ لڑنے کے لیے جانے، تو یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں رومن امپائر اس زمانے کی سپر پاور سے جنگ لڑنی ہے تو بھی ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان میں ایک صحابی سعد ابن معاذ جنہوں نے ابو جہل کو جواب دیا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر میں جانے کا ہمیں کہہ رہے ہیں؟ بدر کتنا ہے مدینہ سے؟ 140 میل۔ فرمایا بدر تو یہ ہے، بدر کو دور نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں کہ برق غماد ایتھوپیا افریقہ کے ایک علاقہ برق غماد وہاں جا کے لڑنا ہے، تو یا رسول اللہ ہم اوپر سے گھوم کر نہیں بلکہ آپ ہمیں حکم دیں کہ برق غماد جا کے لڑنا ہے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں بھی ڈال دیں گے۔ یہ ہیں صحابہ، وہ فاقہ کش کے موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے سینے سے نکال دو۔ اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال نے یہ تو کہا تھا مسلمان کے دل سے عشق رسول نبی کی محبت نکل جائے تو مسلمان مر جائے گا۔ تو بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے اس جذبے کا اظہار کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے بدر میں، صحابہ کرام، اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ قوم موسیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔
جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میدان میں جا کے لڑنا ہے دشمن سے، تو قوم موسیٰ نے کہا ہم سے نہیں لڑا جاتا، تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ لیکن یہاں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ آپ کی جان پر قربان ہے۔ اب بدر جب پہنچے نا، حضور علیہ السلام وضو کرنے لگے، تو اس وقت مکہ کا ایک کافر ایک جاسوس بن کر مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا، اور مسلمانوں کی خبر گیری کرنے کے لیے معلوم کیا کہ مسلمان یہاں پر کیا اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھا مسلمانوں کے پاس تیاری کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، نہ تو کھانے کو روٹی تھی، کھجور اور ایک کھجور 2 صحابہ کے لیے، پینے کے لیے پانی وہ کنویں اور تالاب کے قریب مسلمانوں نے پہلے قبضہ کر لیا، لڑنے کے لیے تلوار ہے کوئی نہیں، 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 60 زیریں، مسلمانوں کے پاس بس یہی تھا کل سرمایہ لڑنے کا۔ اب صحابہ کرام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کافر نے کیسے دیکھا؟ اس کافر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز بڑی خاص ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس شدہ پانی، جو وضو کا پانی میرے سرکار کے جسم سے لگا، صحابہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھ پر مل لیتے، اور جس کے ہاتھ میں وہ قطرہ پانی کا نہ آتا، وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا۔ تو وہ جاسوس نے جا کے کفار مکہ کو بولا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، بڑے بڑے ان کے دربار دیکھے، لیکن جو منظر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیکھا ہے نا، وہ آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کے نوکروں کا بھی نہیں دیکھا، کہ جو اپنے نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی وضو کا نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کے جسم سے خون کیسے گرنے دیں گے؟ اب صحابہ کرام چلے گئے، حضور نے رات کا وقت تھا، حضور نے اپنی چھڑی سے نشان لگایا، فرمایا صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ کون سی جگہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں زمین ہے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مر کے گرے گا، یہ ابو جہل یہاں پر مر کے گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عتبہ مر کے گرے گا، یہ وہ ایک اور جگہ نشان لگا، فرمایا جہاں شیبہ مر کے گرے گا، بڑے بڑے کفار سرداروں کا نام لے کے فرمایا یہاں پر فلاں فلاں کفار سردار مر کے گریں گے اور ان کی موت یہاں پر واقع ہوگی۔ صحابہ فرماتے جب صبح ہوئی، پوری رات جو تھے کفار وہ اپنے اپنے سائڈ پر، ایک طرف مسلمانوں کے خیمے، دوسرے بدر کے دوسرے کنارے پر کفار کے خیمے لگے ہوئے، کفار پوری رات ناچ گانے کی محفل کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، اور اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹوں کا گوشت کھاتے رہے۔ لیکن ادھر صحابہ کا کیا حال ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور اسی کھجور کو چوس کے، جس کو چوس کے سحری کی ہے، اسی کھجور کو چوس کے افطاری کر لی ہے، کھائے بھی نہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ہم 10 قسم کے کھانے کھا کے تو ہمارا اعتراض یہ ہوتا ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، کم کر دیں، اور صحابہ کرام نے تو کھجور چوس کے جنگ لڑی ہے پوری بھائی، اور خالی ایک جنگ نہیں ہے، رمضان المبارک میں میرے آقا علیہ السلام نے 2 جنگیں لڑی، ایک بدر کی جنگ اور دوسری فتح مکہ کی جنگ، اور دونوں جنگیں، ایک جنگ میں تو 10 دن کا سفر کیا مکہ تک، 10 دن میرے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 رمضان کو چلے ہیں مدینہ سے، اور 20 رمضان کو مکہ پہنچے جب مکہ فتح ہوا، اور اللہ نے 2 سال پہلے قرآن میں آیت نازل فرما دی تھی، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ اے حبیب ہم نے آپ کا خواب سچا کر دیا، آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور مکہ آپ کے ذریعے فتح ہوگا۔ اب 2 سال پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور آیت کی تعبیر قرآن مجید کی، وہ خواب کی تعبیر کب سچ ہوئی؟ 2 سال کے بعد۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کب یہ مکہ فتح ہوگا، کب ہم مکہ میں داخل ہوں گے؟ اور بدر کے میدان میں تو یہ حالت ہے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں لڑنے کو، 8 تلواریں ہیں، اور مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے۔ پوری رات کافر شرابیں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اونٹ کے گوشتوں کا شوربہ پیتے رہے، اور ناچ گانے کی محفل سجاتے رہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان کے پاس تو کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے، لڑنے کو تلواریں بھی ہیں، ہمارے پاس نہ لڑنے کو تلواریں ہیں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑے پورے ہیں، موسم بھی اتنا گرم ہے، گرمی میں روزے تھے جب بدر کی جنگ ہوئی ہے۔ لیکن صحابہ تھے نا، وہ اپنے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر سکتے، تو روزہ کیا چیز ہے؟ جو ہم بھی نعرہ ایک لگاتے نا اہل سنت کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، روزہ قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، تراویح قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں بس کیا قبول ہے بھائی؟ موت قبول ہے، بس صرف زبانی کلامی ہے، عمل کردار میں کوئی نہیں ہے۔ روزے کھاتے رہیں جناب، روزے ایسے گزر جانے ہیں، رکھنے والوں نے رکھ لینے اور بہانے کرنے والوں نے بہانے کرتے رہیں، اور میرا سر درد ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کام تے جانا ہوتا ہے، میرا کام بڑا سخت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کام سخت کرتا رہے، پوری زندگی کمائیاں ہی کر دیاں نے، پوری زندگی کماندے ہی رہنا ہے، لیکن اے جڑا اللہ نے موقع دیتا وہ تو جناب کیش کروا نا۔ اللہ نے زندگی میں رمضان دیا، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو، اگلے سال کیا پتہ منو من مٹی کے نیچے پڑے ہو، پھر افسوس کرو گے آئے کاش کہ میں روزہ رکھ لیتا۔ تو بھائی روزے رکھیں، رمضان کی جو باقی ایام ہے تراویح پڑھیں، ان ایام کی قدر کر لیں، پتہ نہیں پھر آنے کے نہیں آنے، لیکن قدر کی تو صحابہ کرام نے کی۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ قدر ہے نا، نظر والے ہی جانتے ہیں کس چیز کی کیا قدر ہے، رمضان کی کیا قدر ہے یہ مومن سے پوچھو، یہ دنیا دار لچے لفنگے کو کیا پتہ روزوں کی کیا قدر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک طرف کھانے کھابے چل رہے ہیں اور دوسری طرف روزہ رکھنے کے لیے بھی سحری کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ہم 10 قسم کے کھانے کھا کے روزے میں کہتے ہیں جناب روزہ نہیں رکھا جاتا، جنہوں رکھ رہے ہیں انہوں نے ایسے بھی رکھ لینے، کام چاہے سخت ہو یا کام نرم ہو، روزہ رکھ لینا انہوں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب میدان میں صبح میدان لگا، کافر پوری رات جگراتے کرتے رہے، مسلمانوں کو اللہ نے ٹھنڈی نیند سلا دیا، مسلمان سحری کے ٹائم اٹھے، حضور دعائیں کر رہے ہیں، مسجد عریش جہاں پر آج بدر کے میدان میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے۔ جن لوگوں نے حج و عمرہ کے موقع پہ وہ زیارت کی ہے اللہ پھر نصیب کرے، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ بار بار نصیب کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے سرکار کا خیمہ لگا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آپس میں سوچا کہ حضور کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی، تو وہ ذمہ داری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے کی گئی۔ صدیق اکبر نے خود کہا کہ میں اپنے نبی کی جان کی حفاظت کروں گا، کوئی تیر آئے گا تو پہلے ابو بکر صدیق کے سینے میں لگے گا۔ جب صبح جنگ شروع ہوئی تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے سے تھے، کمزور تھے جسمانی لحاظ سے، لیکن جب کوئی دشمن حضور کی طرف آتا تو ابو بکر صدیق ایسے حملہ کرتے جیسے شیر دھاڑ کر حملہ کرتا ہے۔ حملہ صدیق اکبر اپنی نبی کی ذات کے لیے کر رہے تھے۔ تو بالآخر ہوا یہ، حضور نے ایک ایک نشانہ بتایا، یہاں پر یہ فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر، سب کو بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات دعائیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ اللہ نے فرمایا حبیب استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم آپ کی یاد کریں وقت جب آپ دعا کر رہے تھے، ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آپ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کریں گے جو قطار در قطار نازل ہوں گے۔ اقبال فرماتا ہے نا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری مدد کو قطار در قطار اترتے ہیں۔ آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں اگر مسلمان کے اندر بدر والی فضا ہو۔ اور یار سمجھ نہیں آتی 57 اسلامی ملک ہوں اور قبلہ اول پر ہمارے حملہ ہو، وہاں تراویح میں مسلمانوں کو مارا جائے اور مسجد کے اندر لٹا کر باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ، اور 57 اسلامی ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں، بس ایک مذمتی ٹویٹ جاری کر دیتے ہم مذمت کرتے ہیں۔ بھائی یہ مذمت والا کام ہے، یہ مرمت والا کام ہے۔ اگر آج بدر والے صحابہ ہوتے تو یہ نہیں کہتے اسی مذمت کرنے ہیں نا،
وہ کہتے ہیں کہ جیسے بدر میں ہم نے کافروں کی مرمت کی ہے، یہودی کو وہ مرمت چاہیے آج۔ ہمارا قبلہ اول ہو 57 عیسوی میں سب ہجڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں بات کر رہا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جناب کوئی جب کام کوئی نہیں کر رہا تو مولوی کے بولنے کا کیا فائدہ؟ چل یار میرے بولنے کا واقعی کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، علماء کے پاس اپنے پاس سوائے بولنے کے اور حدیث بتانے کے علاوہ کیا ہے؟ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ وہی کام کرتا ہے، جس کا کام اس کو ساجے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کو معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان کیسے بنے؟ اس کے پیچھے بھی ان کی والدہ کی تربیت تھی، اور ان کے والدہ نے علماء کی زبان سے سنا تھا کہ یہ قبلہ اول مسلمانوں کو دوبارہ ملے گا۔ اس زمانے میں کفار یعنی عیسائیوں کا قبضہ تھا قبلہ اول پر، اور قبلہ اول کی سرزمین پر عیسائیوں کا قبضہ، اور کسی مسلمانوں کو وہاں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ مسلمان اس کو واپس لیں گے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی والدہ نے کہا میں ایک ایسے نیک شخص سے شادی کروں گی، اللہ مجھے اس سے بیٹا دے گا، میں اس بیٹے کو فوج کے اندر داخل کروں گی، اور وہی بیٹا میرا آنے والے زمانے میں قبلہ اول کو فتح کرے گا۔ تو لوگ اس کی باتوں پہ ہنستے تھے کہ یہ لڑکی کیسی باتیں کرتی ہے۔ اچھا، بغداد کے اندر ایک شخص نے ممبر بھی بنایا تھا لکڑی کا، تو کسی نے پوچھا، لوگ اس ممبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے دور دور سے، تو ایک بندے نے پوچھ دیا اس ترخان سے کہ بھائی یہ ممبر تم نے کس مسجد کے لیے بنایا، ہمیں اپنی مسجد کے لیے دے دو۔ تو اس نے کہا میں نے کسی اور مسجد کے لیے نہیں، یہ قبلہ اول کے لیے بنایا۔ تو کہا قبلہ اول وہ تو عیسائیوں کے پاس ہے اس وقت۔ تو کہا جب قبلہ اول فتح ہوگا تو تب یہ قبلہ اول کے اندر رکھا جائے گا۔ تو کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، وہاں پر کون رکھے گا؟ جیسے آج لوگ بھی کہتے ہیں بھائی فلسطین کب آزاد ہوگا، کشمیر کب آزاد ہوگا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کرنے والے نے کر دینا، ہمارا کام ہے اس کے لیے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ان ترخان نے اس نے کہا کہ میرا کام تھا لکڑی کا ممبر بنا دینا، رکھنے والا اس کو رکھ دے گا۔ تو اس لیے علماء کا کام ہے قرآن و حدیث بیان کردہ، فتح کرنے والا کشمیر اور مسجد اقصیٰ کو فتح کر دے گا۔ علماء کا کام ہے قرآن حدیث بیان کرنا۔ تو بدر کے اندر 313 مسلمان 1000 پر غالب آ گئے، اور ادھر آج مسلمانوں کی تعداد آبادی دنیا میں کتنی ہے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان دنیا میں رہتا ہے، اور چند لاکھ یا شاید 1.5 لاکھ یہودی ہوگا۔ 1.5 لاکھ یہودی، 1.5 کروڑ یہودی کے سامنے 1.5 کروڑ بھی مکمل نہیں ہے۔ اسرائیل میں تو گنتی کے 40 یا 50 لاکھ یہودی رہتے ہیں، بقایا تو پوری دنیا میں 40-50 لاکھ یہودی کے مقابلے میں 1.5 کروڑ مسلمان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے قیدی بیٹھا ہوتا ہے۔ 1.5 ارب مسلمان 1.5 کروڑ کے مقابلے میں، اور کوئی بھی مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ تکلیف ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو جسم کا دوسرا حصہ بھی محسوس کرتا ہے۔ آج اگر فلسطین میں تکلیف ہے نا، تو اگر ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمارے اندر وہ ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان ہے نا تو پھر تکلیف بھی ہوگی کہ مجھے تجھے تکلیف ہو۔ ہم تو یہاں سکون سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی کافر آگے یہاں منع نہیں کر سکتا کیونکہ اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں پر فلسطین میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کے اندر آزادی سے نماز نہیں پڑھتے۔ بوٹوں سمیت یہودی اندر آ گئے اور ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اور یہ ویڈیوز کون بیان کر رہا ہے، کون دکھا رہا ہے دنیا کو؟ امریکہ۔ کافر ہمیں غیرت دلا رہا ہو، مسلمانوں کو شرم کر لو۔ تو مسلمان آج کسی گرجا گھر میں یا کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں کسی غیر مسلم، اور اگر داڑھی والے کسی بندے نے کیا ہوتا نا، اللہ پوری دنیا مچے ہوتی، اور شاید ابھی تک ان مسلمان ملکوں پہ حملہ بھی ہو جاتا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا نا، عالمی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، تو الزام مسلمانوں پہ لگایا، اس کے بدلے میں انہوں نے 40 لاکھ افغانی اور عراقی مسلمانوں کو مار دیا، اور بالآخر کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور آج کا صرف لفظ سوری بولا جاتا ہے۔
تو آج مسلمانوں کی عبادت گاہ میں داخل ہو کر کافر مسلمانوں کو جگا رہا ہے، لیکن مسلمان سوتے ہیں انہیں کہ بھائی جاگ جو۔ تو بدر کی جنگ میں 313 کی مدد ہوئی، اور اگر تب ہو سکتی ہے تو جس نبی کا کلمہ ان صحابہ نے پڑھا تھا اسی نبی کا کلمہ آج کے مسلمان نے پڑھا ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ فضائے بدر، وہ بدر والا اخلاص جذبہ جو صحابہ کے اندر تھا، آج اس امت مسلمہ میں آ جائیں تو آج اس امت مسلمہ کو بھی اللہ عروج عطا کر دے گا۔ جب آج امت مسلمہ کے اندر ہی وہ چیز نہیں ہے تو کم از کم تم زیادہ، میں اور تیرا کوئی زور نہیں چلتا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم یار ہم اپنے کردار کو تو سیدھا کر سکتے ہیں نا، اپنے عمل کو تو بنا سکتے ہیں نا ویسا۔ ہم نہیں مسجد اقصیٰ کو فتح کروا سکتے، ہم نہیں کشمیر کو آزاد کروا سکتے، لیکن بدر والے صحابہ جیسا طرز عمل تو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں نا، ان کے جیسے عبادت کا خلوص تو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، اپنے حصے کا چراغ، اپنے حصے کا دیا جلانا ہمارا کام ہے، روشنی پیدا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا اور لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور رب کا کام ہے کہ جس سے رب نے کام لینا ہے نا اللہ نے لے لینا ہے۔ بالآخر یہ حضور کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ کام تو ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سربلندی ایک دفعہ پھر عطا کرے گا، ایک مرتبہ پھر مسلمان دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، لیکن پتہ نہیں وہ وقت ہم زندہ ہوتے ہیں یا نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن بالآخر ہونا ضرور ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ اپنے حصے کا اس زمانے میں کام کر لیں۔ بڑے دنیا میں لوگ آئے اور بڑے مسلمان چلے گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نام انہی کا زندہ رکھا جس سے اسلام کی خدمت لی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سے دین کی کوئی خدمت لے لے، کوئی اسلام کی ہم خدمت کر جائیں۔ مرنا تو ہے، ایم نہ مر جانا، مرنا ہے بھائی، قبر میں جانا ہے، لیکن قبر میں جانا ہے تو کم از کم اتنا کچھ کر کے جانا کہ قبر میں سرکار کے سامنے منہ لے کر جانا تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ جانا ہے قبر میں منو من مٹی کے نیچے، ہیں جی، پر بک مٹی دے پاون تے ٹیر کرن اچیرا، دعا منگن تے کرانو جاون تے مڑ نہیں پاندے پھیرا۔ کوئی دوبارہ قبر پر نہیں آتا، ہم نے اپنی ہاتھ سے کئی لوگ دفنا دیے، چلے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن یار ایویں بس واہ صاحب وہ کیا کار نمایاں کر گئے، واہ صاحب وہ کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری ملی پینشن لی اور مر گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ بس جی بی اے کرو، نوکری کرو، پینشن لو اور مر جاؤ، یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ کمانا کھانا تو سو جانا تو مر جانا۔ بھائی کوئی اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو کہ اللہ جو تو نے ان سے صحابہ سے کام لیا اللہ ہم سے بھی کوئی لے لے، اللہ ہم سے بھی کوئی دین کی خدمت حاصل لے لے، ہماری بھی اولادیں اس کام آ جائیں جو صحابہ کرام مدینہ سے اسلام لے کر چلے اور آج لاہور تک اور ہندوستان تک اور بنگال اور انڈونیشیا تک اسلام چلا گیا، جن کا خون اور مال و جان اسلام کے لیے لگا، اللہ ہمارا بھی خون، ہمارا بھی مال اور ہمارا بھی جان اسلام کے لیے قبول کر لے۔ اللہ دنیا کے کام ہر بندے سے لے لیتا ہے، لیکن دین کا کام اللہ کسی سے لیتا ہے، اللہ ہر بندے سے نہیں لیتا۔ ہر بندے کا نہ پیسہ دین کے کام آتا ہے، نہ ہر بندے کی جان آتی ہے، وہ نہیں لوگوں کا آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کے لیے ہماری مال جان عزت آبرو اسلام کے کام آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدر والا جذبہ نصیب فرمائیں اور غزوہ بدر کے صحابہ کرام جیسا اخلاص عطا فرمائیں، ان کے جیسا عشق رسول نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔